بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم پیارے زمیندار بھائیوں، میں اس وقت دو انتہائی اہم سوال لے کر اپنے ایکسپرٹ طاہر پراچا صاحب کی طرف روانہ ہوں، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کنو کا پودا لگانے کا بالکل درست طریقہ کیا ہے، اور دوسرا انتہائی اہم سوال جیسا کہ آج 6 اپریل ہو گئی ہے کہ اس سٹیج پر آپ پاشی، سپرے اور کھاد کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. تو آئیے مل کر جانتے ہیں اپنے ایگریکلچر ایکسپرٹ طاہر پراچا صاحب سے. میرے عزیز کاشتکار بھائیوں، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں. آج کا جو پروگرام خصوصی طور پر ذمہ داروں کی خواہش پر ہے کہ میں زمین کے متعلق بتاؤں کہ باغات کے لیے کون سی زمین موزوں ہے. اس سلسلے میں گزارش ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ زمین کی زرخیزی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور جو کہ زمین میں ہماری زمینوں میں نامیاتی مادہ بہت کم ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں گوبر کی کھاد، گلی سڑی وغیرہ اس میں ڈالنی بہت ضروری ہے. اگر زمین نرم ہوگی تو جو پودے ہیں اس کی جڑیں نیچے تک جائیں گی اور نیچے سے خوراک حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ آپ ذمہ دار خصوصی طور پر پودے لگانے سے پہلے زمین کا ٹیسٹ کروائیں، اس کے پاس میں دیکھیں کہ زمین میں نامیاتی مادہ کتنا ہے، اس کے حساب سے کریں تاکہ اور کم از کم زمین میں نمی ہونی چاہیے، اور جس سے پودے زیادہ سے زیادہ اپنی خوراک لے سکیں اور بڑھوتری کی طرف جا سکیں. اب میں آتا ہوں، کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ ٹیکنیکل پودا کس طرح لگایا جاتا ہے. اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ لوگ بازار سے پودا لے آتے ہیں، نرسری سے لے آتے ہیں، جیسے اس کی چھوٹی سی گملے میں ہوتا ہے اتنے ہی آپ گڑھا بنا کر بیچ میں لگا دیتے ہیں. چونکہ زمین میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، اس لیے جو ٹیکنیکل آج سے پہلے دن سے جو اس پہ کام ہوا ہے، اس کا گڑھا 3x3 کا 3 فٹ چوڑا، 3 فٹ گہرا اس کا گڑھا ہونا چاہیے. اس کی نیچے والا جو 1 فٹ ہے اس کی مٹی، اس میں پھل، روڑی، اور اوپر والی جو 6 انچ کی مٹی ہے وہ اس کے اوپر میں ڈال کے، اور اوپر سے 6 انچ اوپر ہونی چاہیے، تاکہ پودا جب لگائیں اس کی آنکھ زمین میں نہیں ہونی چاہیے. جب بھی آنکھ زمین کے اندر چلی جائے گی، پانی لگے گا تو پودا مر جائے گا. اس سلسلہ میں اس طریقے سے آپ پودا لگائیں گے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ 3 سال میں پودے نے پھل دینا شروع کر دیا ہے. جیسے آپ روایتی پودے لگاتے ہیں اس سے پودے کافی دیر کے بعد پھل لیتے ہیں. تیسرا اس میں اہم مسئلہ بہت جو ہے وہ ٹرمائٹ کا ہے، دیمک کا ہے. اس سے گڑھے کو 10-12 دن کھلا رہنا چاہیے، اور کوشش ہے کلوروپیریفاس کا سپرے کریں اور دھوپ اور روشنی اس میں جائے تاکہ اس میں جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پودا اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے. آج کل جو باغات کا میں چھوٹا سا اس کا بھی ذکر کرتا چلوں، آج کل پھولوں کے بعد اب دانہ بننا شروع ہو گیا ہے. اس کی اصل ضرورت ہے، اب دیکھیں کہ اب تھوڑا سا دانہ بڑا ہو تو اپنا اس کو پانی کی کمی نہ آنے دیں، اور اس میں پانی لگائیں اور نائٹروجن کھاد کی دوسری قسط اس کو دیں تاکہ پودے کی صحت اچھی ہو جائے اور پھل بھی اچھا بنے. اس میں اگر کیڑا جات ہے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس اور دوسرے سپرے کریں، لیکن اس سلسلہ میں ذہن نشی کر لیں کہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر اس پہ کام کریں. اس وقت ماہر کی بہت اکثر ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ فیلڈ میں 8 جماعت فیل، 10 میٹرک پاس یہ لڑکے اور FSC MSc یہ کم آدمی سے یہ پوچھتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اس سے کوشش کریں پڑھے لکھے زراعت کے ماہر سے مشورہ کریں اور محکمہ زراعت کے عملے کے ساتھ مل کر اپنے باغات کو صحت مند بنائیں اور کوالٹی بنائیں. انشاءاللہ میں آپ کی گاہے بگاہے خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا. خدا حافظ.